दर से मैं पेश करूँगा। तो देखिए, अगर अब्दुल हमीद साहब हैं तो जो है अभी आएंगे तो हम रुक जाएंगे, नहीं तो ख्वाजा मोइन यानी आप ऐसा करें 27 की 27 की 20 की आयत जो है आप स्क्रीन पर रखें। अब ये असल में ये कहानी जिस अंदाज से शुरू हो रही है वो और भी लंबी है, क्योंकि सुलेमान जो है वो परिंदों की बातें करता है, सुलेमान जो है वो चींटियों की बातें सुनता है, समझता है। ये सारी बातें ये कहानी का हिस्सा हैं। मैं उनसे आगे बढ़ते हुए उसका वो पोर्शन लूंगा जिसमें मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उसमें वो बात कही गई है। ठीक है जी, 27 की 20 कहा ना आपने? हाँ, 27 की 27 नमल की 20वीं आयत है। जी, ये आयत जो है स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है वतफ़क़्क़दत तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। और सुलेमान ने परिंदों को ढूंढा या ढूंढने के लिए जायजा लिया तो कहा कि क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूं। हुदहुद असल में एक परिंदे का नाम है। हम लोग भी जानते हैं हुदहुद जो है वो उसके सर पर कुछ ताज जैसा ऐसा कुछ होता है, बहुत खूबसूरत एक परिंदा, छोटा सा परिंदा है, तो उसको अरबी में हुदहुद कहते हैं और वही लफ्ज़ कुरान में भी आया है। हुदहुद एक परिंदे का नाम है। तो अब ये सुलेमान ये कह रहे हैं कि वो सुलेमान ने जो है परिंदे उनके लश्कर में यानी उनकी फौज में कुछ परिंदे भी होते थे, परिंदों से वो कुछ और इस तरह का काम लेते थे। तो वो देखने लगे कि भाई परिंदों का जायजा लेने के कितने सारे लोग हैं नहीं हैं, तो उसमें हुदहुद जो है गायब है। हुदहुद जो परिंदा है वो गायब है। तो अब ये इनका तेवर इनका पारा चढ़ गया, किसका? सुलेमान का पारा, यानी वो हुदहुद को गायब देखते ही इनका पारा चढ़ गया और इनकी जबान से जो अल्फाज निकले, जरा आप उन लफ्जों की गहराई, कितनी सख्ती पर जो है आप गौर करें, कितने सख्त अल्फाज। यानी मतलब हुदहुद उनको नजर नहीं आया तो झट से इनकी जबान से जो अल्फाज निकल रहे हैं और उन लफ्जों में कितनी शिद्दत है, कितनी सख्ती है, आप जरा गौर कीजिए। तो हुदहुद गायब था। तो अब ये सुलेमान कह रहे हैं लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। सुलेमान कह रहे हैं कि मैं बिज़रूर यानी इतनी ताकीद के साथ जो है ये अल्फाज आए, मैं जरूर 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 उसको अजाब दूंगा, एक ऐसा अजाब जो बड़ा सख्त है, या फिर मैं उसको बिज़रूर जुबाह कर डालूंगा। अरे यार, ये नॉर्मल आदमी अच्छी बातें करता है। देखिए, अभी एक सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। भाई जाहिर बात है, उन्होंने जायजा लिया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई सब लोग है नहीं है, उसमें एक शख्स नहीं है या उसमें एक परिंदा नहीं है। उन्होंने परिंदों का जो है जायजा लिया तो उनमें दूसरे परिंदे तो हैं लेकिन एक परिंदा नहीं है जिसका नाम हुदहुद है। तो वो जैसे ही उनको वो परिंदा नजर नहीं आया, इनकी जबान से जो आग निकल रही है, आग दहकती हुई आग। देखिए अब ये शख्स सुलेमान के साथ अलैहिस्सलाम का है। अरे भाई, अलैहिस्सलाम ऐसा होता है, ऐसे शख्स पर सलामती है। अरे जो जबान खोलते ही जो है उसकी जबान से अजाब जो है शदीद और जो है जुबाह करना उसकी जबान पर निकल रहा है। सिर्फ यानी पहली आयत नंबर 20 में वो सिर्फ जायजा लिए और आयत नंबर 21 में वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर कह रहे हैं कि या तो फिर जो है वो उसको चाहिए कि मेरे पास अपने गायब होने की कोई ठोस दलील लेके आए, वो जो है गायब क्यों रहा, क्यों गायब है। बात ऐसे की कोई करता है, बात करने का ये तरीका है, इस तरीके से बात होती है। देखो कुरान है
اور سلیمان کو ایک جو ہے پتہ نہیں کہاں آسمان کے جو ہے وہ اوپر کے حصے میں بٹھا کے رکھے. ارے بھائی یہ شخص کو تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. ایک پرندہ غائب ہے تو اس کو اس انداز میں بات کرتے ہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے. اچھا, آیت نمبر 22 میں کہا گیا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اچھا, مگر ہوا یہ کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ جو ہے اس نے آ کر کہا, کس نے؟ ہدہد نے. ہدہد آ گیا اور آ کر کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی, یعنی ایک ایسی بات کی خبر لایا ہوں, میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی خبر آپ کو نہ تھی, جس کی آپ کو کوئی خبر نہیں تھی. میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں حضرت. اور آپ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدہد سلیمان کے لیے ایک بہت کام کا جو ہے کوئی کام کی چیز یا بہت کام کا بندہ, یا پھر ایک مطلب یہ ہے کہ ہدہد سلیمان کے لیے بہت بہت فائدہ مند جو ہے ایک پرندہ تھا. اس نے اتنی بڑی خبر لے کے آئی, تو اب وہ ایک سیکنڈ پہلے اس کے لیے میں ضرور بالضرور اس کو عذاب دوں گا, ایک ایسا عذاب جو انتہائی شدید ہے, یا پھر اس کو ضرور ذبح کر دوں گا. ابھی ایک لمحہ پہلے سلیمان اس ہدہد کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں, اور دوسرے ہی لمحے میں وہ ہدہد حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو کہ آپ کو نہیں پتا. میں ایک نئی خبر لے کے آیا ہوں, ایک سالڈ خبر, یقینی خبر لے کے آیا ہوں. تو آیت نمبر 23 میں کہا گیا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. بھئی دیکھیں, میں نے پایا ایک عورت کو, ایک خاتون کو میں نے دیکھا یا میں نے پایا کہ وہ بادشاہی کرتی ہے. وہ جو ہے کیا ہے؟ رانی ہے, بادشاہ ہے. وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے, رانی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, اس کو ہر چیز دی گئی, اس کے پاس سب کچھ ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا کیا ہے؟ ایک عظیم عرش ہے اس کے پاس, ایک بہت بڑا تخت ہے. ظاہر بات ہے, دیکھیں قرآن میں عرش عظیم اللہ کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے, اور عرش عظیم یہ اس خاتون کے لیے بھی آیا. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بھی ایک تخت ہے بہت بڑا, اور یہ خاتون کا بھی ایک تخت ہے بہت بڑا. تو پھر اس خاتون میں اور اللہ میں فرق کیا ہے؟ یعنی قرآن کے بولنے والے کے پاس وکیبلری کی اتنی کمی ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کرتا ہے جو کہ انسان کے لیے کرتا ہے, اور انسان کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کر رہا ہے جو کہ اللہ کے لیے. اس بیچارے کے پاس, قرآن کے بولنے والے کے پاس لفظوں کی کمی دیکھیں آپ, کتنی جو ہے کتنا کھوکھلا انداز ہے اس کا, کہ وہ اللہ کے لیے کوئی خاص لفظ استعمال نہیں کر سکا. نہیں ہے اس کے پاس, وکیبلری کی کمی ہے بیچارے کے پاس. ہاں, تو اب یہ ہدہد جو ہے سلیمان کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو پایا ہے یا ایسی عورت کو دیکھا ہے, میرے پاس ایک ایسی جو ہے ایک عورت کے بارے میں خبر ہے جو بادشاہ ہے, جو رانی ہے, اور اس کے پاس ہر طرح کی چیز ہے, اور وہ اس کے ہاں ایک بہت بڑا ایک عظیم تخت بھی ہے, ایک عرش ہے, ایک عظیم عرش ہے اس کے پاس. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہدہد یہ بھی کہہ رہا ہے آیت نمبر 24 میں وجدتها وقومها يسجدون للشمس, میں نے پایا اس عورت کو بھی اور اس کے قوم کو بھی, یعنی جس قوم کی یہ خاتون رانی ہے, بادشاہ ہے, میں نے اس قوم کو بھی اور اس عورت کو بھی میں نے پایا کہ وہ یسجدون للشمس من دون اللہ, وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں. دیکھیں, یعنی وہ اس عورت کا یا اس عورت کی قوم کا قصور یہ ہے, جرم یہ ہے کہ وہ سورج کو مانتے ہیں. جو ہے ظاہر بات ہے, اب یہ ہدہد کی نظر میں اور جو ہے سلیمان کی نظر میں یہ یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا جرم ہے. اچھا, وہ لوگ جو ہے سورج کی پرستش کرتے ہیں. تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اس عمل کو بڑا اٹریکٹیو بنا دیا, بڑا زینت والا بنا دیا. ٹھیک ہے,
फसद्दहुम अन सबील, तो जो है वो असल रास्ते में जो है उनको रुकावट डाल दिया शैतान ने। फहुम ला यहतदून, तो जो है वो अब राह पाने वाले नहीं है, इसलिए उनको राह रास्त उनको हिदायत नहीं मिलती। अच्छा, अब सवाल यह है कि आयत नंबर 25 में कहा गया, अच्छा ये इस आयत पर हमारी दुनिया के जो है हमारे मुसलमान इस आयत को की तिलावत करने के फौरी बाद सजदे में गिर जाते हैं, सजदा करते हैं। इसको आयत सजदा कहा जाता है। कुरान में ऐसी 14 आयतें हैं जिनमें से जब कभी भी एक मोमिन उस आयत को अपनी जबान से पढ़ेगा तो फौरी जो है जमीन पर माथा टिकाकर पेंदा उठा देगा, और इसको कहते हैं सजदा। ये आयत पढ़ने के बाद, अब देखें मैं ये आयत पढ़ रहा हूं और जितने मोमिन मुझे सुन रहे हैं वो फौरी माथा टिकाकर पेंदा उठाएंगे, क्योंकि उनको कहा गया उनके मुल्लाओं ने कि इस आयत को पढ़ने के बाद उनको सजदा करना चाहिए, तो ये आयत सजदा कहलाती है। आयत नंबर 25 में कहा गया, अल्लाह यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस्समावाति वल अर्द व यअलमु मा तुख्फून व मा तुअलिनून। एक गैर जरूरी बात यहाँ पर आ गई, हालांकि इसका जो है कोई तुकी नहीं है। आप बात कुछ और करते करते बीच में एक जो है दूसरी बात छेड़ दी गई कि वो अल्लाह को सजदा न करें जो आसमानों और जमीन की छुपी हुई चीज को निकालता है, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। यानी शैतान ने यानी उस औरत और उस औरत की कौम के इस अमल को यानी अट्रैक्टिव बना दिया कि वो क्या करते हैं, अल्लाह को सजदा नहीं करते, वो सूरज के सामने सजदा करते हैं। अरे भाई, सूरज के सामने सजदा करते हैं नहीं करते, एक जो है इससे आपका क्या लेना देना है भाई। मगर अब देखिए यहाँ पर इस बात को मुद्दा बनाया गया है, ये वो बात है, यहाँ से असल मसला शुरू हो रहा है। तो आयत नंबर 26 में कहा गया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह तो वो है जो उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसके सामने जो है अगर किसी को झुकना है तो अल्लाह के सामने झुकना है। तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने झुकते हैं तो वो लोग मुजरिम हैं, वो लोग क्रिमिनल हैं। अब क्या करना है, ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ जो है अब एक कार्रवाई यहाँ से शुरू हो रही है। अब देखिए यहाँ से जहन बन रहा है। आयत नंबर 27 में कहा गया, क़ाला सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। तो सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे कि तुमने जो कुछ कहा, यानी हुदहुद की तरफ जो है रुख करके सुलेमान ये कह रहे हैं कि मैं देखूंगा कि तू जो खबर लाया है वो सच्ची है या जो है झूठी खबर है। ठीक है, यानी तू सच्चा है झूठा है, मैं इस पर जो है अभी मैं गौर करता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आयत नंबर 28 में ये कहा गया, इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन। तो ये ले, ये मेरा एक खत है, ये मैं अपने हाथ से एक खत लिख रहा हूँ, तो ये खत ले ले, फ़अल्क़िह इलैहिम, तो ये खत उनके पास जो है डाल के आ जा। गोया कि ये हुदहुद जो है ना, ये हम जो कहानियों में सुनते थे कि कबूतर जो है लोगों की पैगाम रसानी करता है, उसकी जो है वो एक यानी जो आशिक है अपनी माशुका की तरफ अगर कोई चीज़ भेजना है तो कबूतर के पैर में एक छोटी सी चिट्ठी बांध के जो है भेज देता और कबूतर ले आके माशुका को देता। ये एक इस तरह की कहानी का ये भी एक हिस्सा है। तो अब सुलेमान ने कहा उस हुदहुद को, मेरी आवाज़ नॉर्मल आ रही है ख्वाजा मोइन? जी सर, नॉर्मल है, ओके सर। अगर आवाज में कुछ ऐसी गड़बड़ है तो मुझे बता देना आप जी। ओके। तो अब ये सुलेमान क्या कर रहे हैं, एक खत लिखकर वो हुदहुद को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन, यानी ये खत उनकी तरफ डाल के आ जा और फिर उनसे हट जाना, जरा दूर हटकर ये देख कि वो क्या इसका क्या उनका रिएक्शन है। अब देखें, अब ये सुलेमान जो है एक खत लिखकर वो खत हुदहुद को देते हैं और कहते हैं कि जो है इस खत को तुम उनके ऊपर वहां पर डाल दो और जरा दूर हटकर तुम जो है इस बात का नजारा करो, जायजा लो कि अब ये इसका रिएक्शन क्या देते हैं वो लोग। फंजुर माज़ा यरजिऊन। तो अब उसके बाद औलत यानी आयत नंबर 29 में कहा गया,
قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. تو اب یہ خط اس ملکہ سبا، یعنی سبا جو ہے اصل میں یمن کا ایک علاقہ ہے، سبا یمن کا ایک علاقہ ہے، اور یہ خاتون اصل میں اس علاقے کی، اس خطے کی رانی ہے، اس خطے کی رانی ہے. تو اب وہ اس کو کچھ اور کتابوں میں بلقیس کا بھی نام دیا گیا، بلقیس، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا، لیکن قرآن کے باہر والی کتابوں میں کہا گیا کہ وہ ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، وہ جو بھی نام تھا. تو اب یہاں وہ خط یہ ملکہ سبا کو مل گیا. تو اب وہ ملکہ سبا جو ہے اپنے جو وزیر ہوتے ہیں، اپنے جو وزراء ہیں، اس کے اپنے جو مصاحب ہیں، ان کو جمع کرتی ہے، اور جمع کر کے کہتی ہے کہ اے دربار والو، میری طرف ایک جو ہے ایک اچھا خاصا ایک بہترین خط بھیجا گیا. انی القی الی کتاب کریم، میرے ہاں ایک خط ڈالا گیا ہے. اچھا اس میں لکھا کیا ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ خط کس کے پاس سے ہے؟ کہ وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ کاروائی کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس کاروائی کی شروعات کس نام سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بڑا رحیم ہے، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ خط کس کے پاس سے آیا؟ سلیمان کے پاس. ہاں سلیمان کے پاس سے آیا ہے، اور خط کی شروعات کیا ہو رہی ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا آیت نمبر 31 میں کیا کہا گیا دیکھیں. اب یہ ڈائریکٹلی یہ بات کہی گئی، ڈائریکٹ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ڈائریکٹ جو بات کہی گئی ہے آیت نمبر 31 میں، اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. کہ دیکھو بھائی، میرے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جو ہے تم ہمت نہ کرنا، کوئی ایسی جرت نہ کرنا، میرے سامنے تم چپ چاپ میری بات کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اسلم تسلم، یعنی تم اگر جو ہے میری دعوت کو قبول کرو گے، میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تم قبول کرو گے تو تم بچ جاؤ گے، نہیں تو تمہاری خیر نہیں. تم کو تو میں بھون کے رکھ دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا، کیونکہ میں بادشاہ ہوں. یعنی اب دیکھیے کہ سلیمان کا جو خط وہ اس طرح کی دھمکی سے بھرا ہوا ہے، اور دھمکی کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واہ واہ واہ، اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. اور یہ آیت نمبر 30 ہے، اور آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 30 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور آیت نمبر 31 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے چپ چاپ میرے سامنے آ جاؤ، تم اب جو ہے ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لو جہاد کر رہے تھے کیا اس وقت؟ لو جہاد تو خیر یہاں نہیں ہے، یہاں تو سیدھا دھمکی دی جا رہی ہے، سیدھا دھمکی. وَأْتُونِي مسلمین، میرے سامنے یعنی گھٹنے ٹیک کر میرے سامنے سر جھکا کر آ جاؤ، ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر 32 میں کیا کہا گیا دیکھیں. اب یہ خاتون جو ہے ایک سمجھدار خاتون ہے، وہ سبا کی جو ملکہ ہے، جو رانی ہے. اب آپ دیکھیں اس کے انداز دیکھیں، اس کے الفاظ دیکھیں، قالت. اچھا اس کے جواب میں وہ اپنے جو دربار کے جو لوگ تھے نا اس کے، ان سے وہ مشورہ کر رہی ہے. ان سے کیا کر رہی ہے؟ مشورہ کر رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے وہ؟ یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، افتونی فی امری، بھئی میرے معاملے میں تجھے کچھ رائے دو، مجھے کچھ مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، بھئی یعنی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگ موجود نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے مشورہ لے رہی ہے، ان سے جو ہے وہ جو ہے رائے مانگ رہی ہے. وہ کہہ رہی کہ جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے اس کا مشورہ دو. اچھا اس کے بعد پھر وہ کیا کہہ رہی دیکھیے کہ آیت نمبر 33 میں کہہ رہی ہے قالو. اچھا اس کے مطلب یہ اس نے جو اس خاتون نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، اور پھر وہ مشورے میں یہ کہہ رہی کہ تم لوگ مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
تو اس کے درباری جو اس کے ساتھی ہیں، ظاہر بات ہے وہ لوگ بھی اتنے بڑے عظیم تخت کے مالک ہیں بھائی، وہ اتنی بڑی سلطنت ہے اور وہ سلطنت کی یہ رانی ہے، ظاہر بات ہے ان کے پاس بھی طاقت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے۔ تو اس کے درباری اس کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، یہ آیت نمبر 33 ہے۔ ان کا جواب یہ تھا اس اپنی رانی کو، وہ کہنے لگے کہ بھئی ہم لوگ بھی بڑے طاقتور ہیں، بڑے زور آور ہیں، ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے بھئی، اگر وہ سلیمان اگر اس طرح کی جو ہے مطلب اگر ہم کو دھمکی دیتا ہے تو ہم بھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، کیونکہ اولو قوتن ہیں وہ اولو بأس شدید ہیں، ہمارے پاس بھی جو ہے بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس بھی جو ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر وہ اینٹ پھینکتا ہے تو ہم اس کو پتھر سے جواب دیں گے۔ یہ جو ہے یہ جواب وہ اس خاتون کے جو ہے جو درباری ہیں ان کا یہ جواب یہ تھا۔ مگر اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے والامر الیک، بھئی اب فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، فانظری ماذا تأمرین، آپ جیسے چاہیں گے جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو حکم دیں گی رانی صاحبہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں اس خاتون کا انداز، اس کے الفاظ اور اس کی جو ہے دور اندیشی دیکھیے، کیا انداز سے بات کر رہی ہے خاتون۔ وہ خاتون نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ کیا انداز ہے یار، کیا الفاظ ہے، یعنی خاتون کی، اب آپ دیکھیے کہ خاتون کی جو ہے کا انداز، اس کی سوچ اور اس کی باتیں کیسی ہیں، اور جو ہے یہ اوپر ہم نے دیکھا سلیمان وہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے حدود نہیں ہے تو جو ہے اس کو کاٹ ڈالوں گا، اس کو ذبح کر ڈالوں گا، اس کو عذاب دوں گا، اسی بات کر رہا۔ لیکن یہ خاتون کے الفاظ دیکھیں آپ، اس کا انداز دیکھیے، یہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ خاتون جو ہے اپنے جو درباریوں کو یہ جواب دے رہی ہے کہ دیکھو بھائی جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ اب یہ ہے یہاں پر سلیمان بھی ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کیا کرتے ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو تباہیاں مچا دیتے ہیں، ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ہر جگہ فساد اور جو ہے مطلب فتنہ برپا کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، یعنی اس بستی کے وہ لوگ جو عزت دار ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو جو ہے ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، ان کی خواتین کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کی خواتین کو لے کر جو ہے ان کو لونڈیاں بنا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ہے اس خاتون کی دور اندیشی دیکھیے، اس خاتون کے الفاظ اور اس کے انداز پر ذرا غور کریں، وہ کیسی بات کر رہی ہے، اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور ظاہر بات یہ بھی ایک بادشاہ ہے تو یہ بھی ایسے ہی کرے گا، سلیمان جو ہے یہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ تو اب یہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے آیت نمبر 35 میں وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ تو اب میں جو ہے ایک میرے پاس اس کا ایک جو ہے ایک ریپلیسمنٹ ہے، ایک حل ہے۔ اب بھئی ظاہر بات ہے وہ سلیمان تو تیار بیٹھا ہے کہ جو ہے ہم پر چڑھائی کرے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ چڑھائی کیوں کرے، سلیمان چڑھائی کرنا کیوں چاہ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو ہے یہ خاتون اور خاتون کی قوم سورج کی پرستش کرتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جس جگہ سبا واقع ہے، یعنی مطلب جہاں پر یمن کا وہ علاقہ جسے سبا کہا جاتا ہے، وہ اور جو ہے جس جگہ سلیمان ہے، جس جگہ سلیمان ہے اور جس جگہ یہ بلقیس یا ملکہ سبا ہے، یہ ان دونوں علاقوں میں 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا فرق ہے، یعنی 2000 کلومیٹر، وہ زمانے میں 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری پر اب یہ سلیمان جو ہے اپنا ڈنکا بجا رہے ہیں، میں تباہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ ارے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے بھائی، آپ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو بولو کہ جو ہے اللہ کی پوجو نہ پوجو جو بھی آپ کا، لیکن آپ کو 2000 کلومیٹر کی دوری پر اگر کوئی قوم کچھ کر رہی ہے تو اب ان کو جو ہے ان کے اندر مرچی لگی ہوئی ہے نا جی۔ تو اب یہ خاتون جو ہے اپنے درباریوں کو جو ہے مشورہ دیتے ہوئے وہ ایک رائے دے رہی ہے، ایک مشورہ دے رہی ہے کہ بھئی میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجوں گی،
ایک تحفہ، ایک تحفے تحائف بھیجوں گی، فناظرۃ، اور پھر جو ہے پھر میں دیکھتی ہوں کہ سفیر، میرا جو سفیر ہے، میرا جو ہے جو ایلچی ہے، میرا جو ایمبیسیڈر ہے، کیونکہ میں اپنے ایمبیسیڈر کے ذریعے سے ان کے ہاں کچھ تحفے بھیجوں گی، کچھ گفٹ دوں گی، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھوں گی کہ جو ہے میرا سفیر، میرا ایمبیسیڈر کس طرح کی خبر لے کے آتا ہے۔ تو اب جو ہے مسئلہ یہ کہ وہ اس کو کچھ گفٹ دے کر جو ہے وہ اپنے ایمبیسیڈر کو بھیج دی، کس کے ہاں؟ سلیمان کے ہاں۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 36 میں کہا گیا فلما جاء سلیمان، اب پھر جو ہے وہ ایمبیسیڈر سلیمان کے پاس آیا، قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ پھر جب سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، یعنی سلیمان یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ مال دے کر مجھے خریدنا چاہتے ہو، بس اللہ نے تو جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے، تم جو مجھے دے رہے ہو نا، تم جو تحفہ لے کے آئے ہو، بھائی یہ تحفہ تو ہے میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ تو میرے سامنے ہیچ ہے۔ یہ یعنی دیکھیں ایک ہے، اگر کوئی بادشاہ اگر کسی بادشاہ کے پاس ایک تحفہ دیتا ہے تو مینر کیا ہوتے ہیں، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اس کا تحفہ قبول کرو، آپ کا جو بھی اختلاف ہے ٹھیک ہے، حالانکہ اختلاف نہ تو کوئی بارڈرز کا اختلاف ہے اور نہ کوئی جو ہے کسی سے ملکہ سبا کا جو ہے سلیمان سے کوئی جھگڑا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، بھائی یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، بھائی بیچ میں 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2000 سے بھی زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے، یہ اپنی دنیا میں اپنے علاقے میں مگن ہے، اس کی اپنی قوم اپنی رانی کو لے کر خوش ہیں، وہ خاتون ہے، اتنی سمجھدار خاتون ہے کہ وہ اپنی قوم کی جو ہے کی رانی ہیں اور جو ہے اچھی بھلی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ۔ اب یہ سلیمان جو ہے وہاں پر ان کی زندگی میں جو ہے اس طرح کے کانٹے جو ہے ڈال رہا ہے سلیمان، تو اب یہ وہ کانٹے نہیں ہونا، وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا، یہ سوچ کر یہ خاتون جو ہے سلیمان کو کوئی گفٹ بھیجتی ہے، تو اب سلیمان جو ہے اس گفٹ کی جو ہے توہین کرتا ہے، تم مجھے اس طرح کی گفٹ بھیجتے ہو، کیسا اکھڑ آدمی ہے، کیسا جو ہے کھوسٹ آدمی ہے یہ کہ ایک خاتون کے بھیجے گئے تحفے کو وہ اس طریقے سے ٹھکرا رہا ہے، آپ سوچئے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 37 میں 37 میں کہا گیا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ لیکن سلیمان کے الفاظ کیا، اب دیکھیں وہ خاتون کا انداز، خاتون کے الفاظ، خاتون کا سبھاؤ، اس کا رویہ آپ دیکھیں، اس کے بعد سلیمان کے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے سلیمان کے انداز پر، سلیمان کے الفاظ پر غور کریں۔ سلیمان یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس واپس چلے جاؤ، ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے کے آئیں گے، ایسی فوج لے کے آئیں گے کہ جن کا مقابلہ وہ ہرگز نہ کر سکیں گے، اور ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ کیا انداز ہے یار، کیوں ذلیل و خوار ہوں گے بھائی؟ وہ ان کی اپنی بستی میں، ان کے اپنے علاقے میں یہ لوگ اچھے سے رہ رہے ہیں، بھائی وہ سورج کو پوچھتے ہیں، چاند کو پوچھتے ہیں، ان کی مرضی نہ بھائی، ان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے۔ سلیمان تم رہتے ہو 2000 کلومیٹر کی دوری پر اور یہ ہے ملکہ سبا کے ساتھ تم جو ہے فالتو کا پنگا لے کر اور یہ کہہ رہے کہ جو ہے میں اپنا لاؤ لشکر، میں اپنی فوج تمہارے اوپر بھیجوں گا، یعنی مطلب وہ جو سفیر آیا، وہ جو ایمبیسیڈر آیا تحفے لے کر، اس کے سامنے سلیمان ایسی باتیں کرتا ہے، اور یہ قرآن ہے، اور یہ مکی قرآن ہے، مکی قرآن جو کہ امن کی باتیں کرنے والے قرآن کے اندر ایسی باتیں آ رہی ہیں۔ اب آپ یہ جو ہے ملکہ سبا کے جو ہے سوبھاؤ اور پھر جو ہے یہ سلیمان جسے کہا گیا ہے، ان دونوں کی باتیں، ان دونوں کے انداز، ان دونوں کے رویے کو آپ کمپیئر کرو۔ وہ خاتون کتنی سوجھ بوجھ والی، کتنی سمجھدار اور کتنی جو ہے اس کے اندر دور اندیشی ہے، اس کی باتوں میں کیسی گہرائی ہے، وہ کتنی انسانیت پسند اور انسانیت نواز ہے، وہ انسانیت پر یقین رکھنے والی خاتون ہے۔ اور یہ شخص جس کو سلیمان کہا گیا ہے قرآن میں، یہ تو غنڈہ ہے بھائی، غنڈہ ہے، غنڈہ موالی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ارجع الیہم،
وہ اس کے سفیر کو، اس کے جو ہے ایمبیسیڈر کو نکل جائے یہاں سے، واپس چلے جا، تو اپنے تحفے جو لے کے آئے نا، تو اپنے گفٹ واپس لے کے چلے جا، مجھے نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ بھی بتا دے کہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، ہم ضرور بالضرور ہماری فوج کو لے کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، یعنی ایک وہ فوج ہماری ایسی ہوگی کہ تم نے کبھی آج تک ویسی فوج کو دیکھا نہیں ہوگا، ایسے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم تمہارے اوپر جو ہے ہم چڑھائی کریں گے، اور تم سب لوگوں کو تمہاری بستیوں سے نکال کے باہر کر دیں گے، اور تم سب لوگوں کو ذلیل کریں گے، تم سب لوگوں کو نیچے کریں گے۔ یہ صرف لینا نہ دینا جی سچ والا جی آداب، یہ صرف اس لیے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے۔ ایگزیکٹلی، یعنی اس خاتون کا یا اس خاتون کی قوم کا قصور اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ وہ سورج کی پرستش کریں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں اس خاتون کا کسی سے کوئی پنگا نہیں ہے، اس خاتون کا جو ہے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کسی اور سے، اور بلکہ خود سلیمان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 37 تک اگر آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو ایک ایک آیت سے اندازہ ہوگا کہ وہ خاتون کتنی جو ہے، کتنی مطلب کیا کہیں، کتنی سافٹ ہے، کتنی سمجھدار ہے، کتنی جو ہے ویل مینرڈ ہے، کتنی جو ہے اس کے اندر کیسی اخلاقیات ہیں، اس کی بات چیت، اس کے انداز، اس کے الفاظ اور اس کے سوبھاؤ، اس کے رویے پر آپ جو ہے غور کریں، وہ ایک بھی معاملے میں ناسمجھی نہیں کر رہی، ہر معاملے میں سمجھداری ہے، کتنی دور اندیشی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ کوئی جھگڑا ہو، تو جھگڑا نہیں کرنے کے لیے وہ خود سے آگے بڑھ کر اپنے ایک جو ہے ایمبیسیڈر کو بھیج رہی ہے کہ جاؤ بھائی ان کو کچھ تحفے تحائف، ان کو کچھ گفٹ لے کے جا کے دو۔ تو اب یہ سلیمان جو گنڈا یہ گنڈا جو ہے وہ اس سفیر کے ساتھ، اس جو ہے ایمبیسیڈر کو جو ہے اس طرح سے دھتکار رہا ہے، ارجع الیہم، یہاں سے نکل جا جی، اور تو جو لے کے آیا تو ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا بہت ہے۔ اور پھر یہ بات یاد رکھ، ہم تم پر جو ہے ایک ایسی فوج کو لے کر تم لوگوں پر جو ہے چڑھائی کریں گے جو ایسی فوج تم نے کبھی نہیں دیکھی ہو، لا قبل لهم وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور جو ہے یاد رکھو کہ تو بھی جا اور جو ہے تیری رانی کو، تیری قوم کو بتا دے کہ ہم بہت یعنی مطلب ضرور تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اور تم سب لوگوں کو اب تمہاری اپنی یعنی تمہارے علاقے سے تم کو نکال باہر کریں گے اور تم کو ذلیل کریں گے۔ جی اس کو سلیمانی کیڑا بولتے ہیں سر؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلیمانی کیڑا۔ ہاں کہہ لیں بھائی، کیڑا کہہ لیں، سلیمانی جو ہے جو بھی کہہ لیں۔ دیکھیں اب یہ اچھا، یہ اب آپ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سی صورت ہے؟ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کے بارے میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں بڑے امن شانتی کا پیغام ہے، یہ اس میں پیغام کی بات ہے، میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا تو دیکھیں وہ کس طرح کی دھمکی دے رہا ہے، وہ دھمکی یہ دے رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا لاؤ لشکر لے کر تمہاری اپنی بستیوں سے تم کو نکال باہر کریں گے، اور تم کو ذلیل و خوار کریں گے، تم کو جو ہے تم کو دانے دانے سے ہم ترسائیں گے، اذلتم وہم صاغرون، یعنی تم لوگ جو ہے تم حقیر ہو کے نکلو گے وہاں سے۔ کیوں بھائی کیوں؟ سلیمان کے خلاف تھے کہ سچ والا جی؟ اور ظاہر بات اب اصل میں دیکھیں، میں سلیمان کون تھا اور پھر جو ہے ملکہ سبا کون تھی، اگر جو ہے آپ اگر یہ سوال کریں گے تو قرآن نے یہ سلیمان کے بارے میں اور ملکہ سبا کے بارے میں ٹوٹلی ایک الگ انداز سے پیش کیا ہے۔ یعنی سلیمان کے بارے میں ان آیتوں میں جو تصویر ابھر کے آتی ہے، ایک موالی، ایک گنڈا، جو ایک علاقے کا گنڈا ہے، جو ہر کسی پر اپنی چڑھائی کرنا چاہتا ہے، اور ملکہ سبا کی جو ہے اب آگے پڑھتے جائیے کتنی بے عزتی کرتا ہے، کیسے کیسے انداز، کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، میں آپ کو اب آگے پڑھ کے سناؤں گا۔ لیکن قرآن کے علاوہ جن کتابوں میں سلیمان اور ملکہ سبا کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، خاص طور پر عہد نامہ عتیق، یہودی روایات میں سلیمان اور ملکہ سبا کے بارے میں کیا کہا گیا، ان کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ سلیمان
उस पूरे इलाके का एक इंतहाई हकीम, हिकमत और मारिफत से भरी शख्सियत है। उसकी बातें इतनी हकीमाना होती थीं, इतनी मारिफत से भरी होती थीं कि लोग दूर दूर से सुलेमान की बातें सुनने के लिए आते थे। और ये दूर दूर से आकर सुलेमान की बातें सुनने वालों में मलिका सबा भी शामिल है। मलिका सबा तक जब सुलेमान की बातें पहुंची तो मलिका सबा से रहा ना गया, वो खुद चलकर, वो खुद जो है, जाहिर बात है वो जमाने में जो है जमीनी सफर ही होता था ना, तो वो खुद चलकर सुलेमान के यहाँ जो है हाजिरी देती है और सुलेमान से जो है इंतहाई वो अकीदत रखती है, क्योंकि सुलेमान की बातें इतनी हकीमाना है। मगर अच्छा, ये तो यहूदी रिवायात में है, लेकिन कुरान के अंदर सुलेमान को अब ये जिस तरह की बातें, जैसे अल्फाज जोड़े गए हैं, इससे तो सुलेमान एक मवाली गुंडा है यार, गुंडा, थर्ड क्लास गुंडा है। ऐसी बातें करते हैं किसी जो है बादशाह, किसी, वो भी खास तौर पर वो है रानी है, खातून के तरफ से भेजे गए सफीर, एक जो है एम्बेसडर के साथ इस तरह का रवैया और ऐसी धमकी, इस तरह के जो है तोहफे को उसके मुंह पे मार देना, इरजी इलैहिम कहना, और फिर जो है उसके सामने जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहना कि हम तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुमको तुम्हारी बस्तियों से निकाल बाहर करेंगे, तुमको जलील ख्वार करेंगे। एक गुंडा नहीं तो कोई समझदार आदमी ऐसी बातें करता है। जबकि आप जो है मलिका सबा की बातों पर गौर करें, क्या अल्फाज हैं यार उसके। इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला वकज़ालिक यफ़अलून। क्या शान है उसकी बातों में, क्या कितनी गहराई है। और उसके बरखिलाफ बिल्कुल अपोजिट सुलेमान जो है, मतलब जिस सब को कहा गया उसके साथ ऐसे अल्फाज जोड़े गए हैं। अच्छा, अब ये जोड़ने के पीछे मकसद क्या है? मकसद ये है कि अब कुरान का जो नबी है आने वाले वक्त में, या फिर जो है हो सकता, अब ये नहीं कह सकते कि जो है ये बातें या ये सूरत एग्जैक्टली वाकई कुरान का हिस्सा है, या आगे चलकर लोगों ने इसको इसमें शामिल कर दिया। हमारे पास किसी बात का कोई सबूत नहीं है, ठीक है। अब जो कुछ हमारे सामने, हमारे हाथ में कुरान है, मैं उसको पढ़कर दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं। मैं इसमें अपनी एक भी लफ्ज का इजाफा नहीं कर रहा हूं, जो कुछ है एज इट इज दुनिया के सामने पेश कर रहा हूं, बस। अच्छा, अब आप देखिए, वो मलिका सबा और जो है सुलेमान के बारे में जो बातें जो है कुरान के बाहर वाली किताबों में हैं, यहूदी रिवायात में हैं, लेकिन कुरान में ये सारी बातें इसलिए आई हैं कि अब कुरान का नबी आगे चलकर जो है हर महीना एक जो है एक गज़वा या सराया करने वाला है, उसकी जस्टिफिकेशन इसके अंदर से निकालना है कि भाई ये तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के तमाम नबी ऐसा करते रहे, मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या गलत कर रहा हूं। जब सुलेमान जैसी इतनी बड़ी शख्सियत जो है जब लोगों पर चढ़ाई करता था, तो मैं अगर कर रहा हूं तो मैं गलत नहीं हूं ना भाई, कि अपनी जस्टिफिकेशन के लिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं। यानी मतलब ये है कि सुलेमान और जो है मलिका सबा के किस्से को कुरान का लिखने वाला अपने लिए एक जस्टिफिकेशन का रास्ता जो है हमवार कर रहा है, ताकि आगे चलकर वो जो कुछ भी जो है, जो कुछ हमले करेगा, जो कुछ जो है हथकंडे इस्तेमाल करेगा, उसके लिए इसमें जो है जवाब निकल आए, कोई जस्टिफिकेशन निकल आए। अच्छा, अब आप देखिए आयत नंबर 38 में कहा गया, और या अय्युहल मलउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। अब आप देखिए कि जो है सुलेमान अपने एक तो वो दरबार है जो मलिका सबा के साथ है, और मलिका सबा के अंदाज को आपने देख लिया। अब ये सुलेमान का एक दरबार है। सुलेमान के दरबार में क्या है, जिन्नात भी हैं, परिंदे भी हैं, और पता नहीं कौन कौन है, अगरम बगरम सारे लोग, जो उन सब का यह सरदार है सुलेमान, ये गुंडे की हैसियत से। क़ाल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। सुलेमान जो है अपने लश्कर को या अपने दरबारियों को ये कह रहे हैं कि ए दरबार वालों, तुम में से कौन है जो उसका यानी मतलब मलिका सबा का तख्त मेरे पास लेकर आता है, इससे पहले कि वो खातून और उसकी कौम वाले मेरे सामने झुककर आए, उससे पहले तुम उसका तख्त वहां से उठा कर ले आओ।
आप समझ रहे हैं क्या अंदाज है, क्या अल्फाज हैं। सुलेमान अपने अपने दरबारियों को यह मशवरा दे रहा है कि भाई तुम में से वो कौन जो है तुर्रुम खां है, जरा सामने आओ और बताओ कि जो है कौन लेके आएगा उसका तख्त वहां से उठाकर। अब आयत नंबर 39 में कहा गया और इफरीतुम मिनल जिन, कहाँ से लाना है? अच्छा वो वहां 2000 किलोमीटर की दूरी से लेके आना है। मलिका सबा सुलेमान के इलाके से 2000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर रहती है, वहां से वो तख्त लेके आना है किसके पास? सुलेमान के पास। अब आप देखिए अंदाज, देखो आप बातचीत का अंदाज देखें तो अब ये एक्सपेक्टेशन भी तो कैसी है सच वाला जी, ये एक्सपेक्टेशन रखना भी नहीं चाहिए उन्होंने, ऐसा तो कोई दौर नहीं है वहां पे कि फ्लाइट से ला लिए, प्लेन से ला लिए। नहीं, अब असल में यहाँ पर कुछ और बात, यानी इसमें मौजज़ा भी तो लगाना है ना, एक मौजज़े का दुमछल्ला भी तो लगना है ना। तो नबियों के साथ मौजज़े होते हैं ना, दरअसल वो बताना चाह रहे हैं कुरान का जो लिखने वाला ये बताना चाह रहा है कि जो है सुलेमान की फौज में कैसे कैसे लोग थे। तो सुलेमान के दरबारियों में एक शख्स है जिसका नाम है इफरीत। इफरीत हम जो है हम आमतौर पर कहते भी हैं, एक ये जो है जिन्नात में से है, जिन्नात में से एक जिन है जिसका नाम है इफरीत। तो वो इफरीत कहने लगा कि अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, भाई देखें मैं वो हूं जो उस तख्त को लेके आएगा तुम्हारे पास, इससे पहले कि तुम अपने मकाम अपनी जगह से खड़े, मतलब मान लो सुलेमान बैठा हुआ है तो सुलेमान के उठने से पहले मैं वो तख्त लेके आऊंगा। कौन कह रहा है? ये इफरीत कह रहा है। इफरीत कौन है? जिन्नात में से है। अच्छा लोगों को, अब आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई हदीस नहीं पढ़ के सुना रहा हूं, मैं कुरान पढ़ के सुना रहा हूं। कुरान के अल्फाज बता रहा हूं। मैं कोई तारीख की जो है कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं भाई, कुरान है, कुरान के अल्फाज पढ़ के सुना रहा हूं। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। इफ़रीत कहने लगा कि भाई वो जो है उस तख्त को मैं लेके आऊंगा तुम्हारे पास, इससे पहले कि तुम अपने मकाम से जो है उठ के खड़े, मतलब तुम्हारे उठने से पहले मैं लेके आऊंगा। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, और मैं बड़ा कुदरत रखने वाला, मेरे पास इतना पावर है और मैं बहुत अमानतदार भी हूँ। यानी उस तख्त को वहां से यहाँ तक लाने के मामले में कोई जो है मैं बेअमानती जो है कोई जो है गद्दारी नहीं करूंगा। आप मुझ पर जो है भरोसा कर सकते हो। ये कौन कह रहा है? इफरीत कह रहा है। अच्छा, फिर आयत नंबर 40 में कहा गया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। अच्छा, वो एक तो इफरीत ये बात कह गया, लेकिन उनके सुलेमान के दरबारियों में एक शख्स वो भी था कि उसके पास अल किताब का इल्म था। एक ऐसा शख्स भी था सुलेमान के दरबारियों में जिसके पास अल किताब का इल्म है। तो वो शख्स कहने लगा अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़। वो शख्स ये कहने लगा, अरे भाई मैं तो उस तख्त को तुम्हारे आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। आप समझ रहे हैं क्या बात है? ये कुरान है भाई, कुरान। लोगों, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई तारीख की कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई बीबी सगट की कहानी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। कुरान मैं झपकते ले आऊंगा। यानी मतलब ये शख्स है सुलेमान को ये कह रहा है कि सुलेमान तुम्हारे आंख पलक झपकने से पहले, ये कहते ना पलक झपकने कितना टाइम लगता? पलक झपकने से पहले क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफ़ुक, यानी तुम अभी पलक झपके भी नहीं, तुम्हारे सामने वो तख्त आ जाएगा। ये अल्फाज कुरान के हैं। देखो जरा, देखो क्या क्या बातें हैं, कहानियां कैसी कैसी घड़ी गई हैं। अच्छा, फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन, तो अब यह देखें, अब जैसे ही वो उसने कहा और सुलेमान ने अपना पलक भी नहीं झपका था। फलम्मा रआहु, तो सुलेमान ने रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, तो सुलेमान उस तख्त को अपने सामने पाया, अपनी आंखों से देख रहा है कि मलिका सबा का तख्त सुलेमान के सामने रखा है। आप समझ रहे हैं? ये अल्फाज कुरान के हैं। अच्छा, अब आप देखिए ये सुलेमान ने क्या कहा,
اپنے درباریوں سے کہ بھی کون ہے جو اس تخت کو اٹھا کر لائے گا. اچھا مجھے بتائیے کہ اس طریقے سے کسی کا مال یا کسی کا اسباب اٹھا کے لانا، اس کو لوٹ مار، اس کو چوری، اس کو ڈاکہ زنی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بھئی؟ جس طریقے سے سلیمان اپنے موالیوں کو یا اپنے درباریوں کو حکم دے رہا ہے کہ کون ہے جو اس کا تخت جو ہے اٹھا کے لائے گا. ارے بھائی یہ تخت تو بلقیس کا، ملکہ سبا کا ہے نا. تمہارے باوا تو جو ہے تم ان کو اٹھا کر بری میں لے کے آئے تھے نا. اس کا تخت اپنے درباریوں کو اب ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، تو تم اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنے جو ہے یہ اقتدار کے بلبوتے پر کسی غیر انسان کے، مطلب ایک دوسرے انسان کا جو ہے مال و اسباب، اس کا تخت تم وہاں سے لوٹ کے لے کے آئے ہے نا، لائے نا. اب آپ دیکھیے یہاں پر مزے کی بات ہے، یہ اتنی مزے کی بات ہے کہ لوگوں کو یعنی مومنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے ڈاکہ ڈال کر وہ تخت وہاں سے لایا گیا یا منگوایا گیا سلیمان کی جو ہے کہنے پر، سلیمان کے حکم پر وہ تخت جو کہ ملکہ سبا کا تخت ہے، سلیمان نے اپنے طاقت اور اپنے اقتدار کے بلبوتے پر اس تخت کو یہاں منگوایا. اور اس کے بعد سلیمان کیا کہہ رہا ہے؟ قال هذا من فضل ربی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں پر ہر گھر کے اوپر جو ہے ایک تختی لکھی ہوتی، یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا نا. یہی هذا من فضل ربی، میرے گھر پہ بھی ہے. آپ کے گھر پہ بھی ہے؟ ارے بھائی کیا کمال ہے. یہ خواجہ معین آپ کے گھر پہ بھی ہے؟ آپ نہیں سر، نہیں سر. اچھا اب دیکھیے، اب آپ سوچئے کہ یہ ھذا من فضل ربی اصل میں قرآن کا جو ہے ایک ٹکڑا ہے، ایک فقرہ ہے، لیکن وہ کس سینس میں، کس لحاظ سے، کیسے، مطلب یہ الفاظ جو ہے کہاں پر استعمال کیے گئے ہیں، کیوں استعمال کیے گئے ہیں، اس کے استعمال کا اصل مصرف کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ لوٹ مار کے، ڈاکہ ڈال کر، کسی اور کا مال منگوا کر سلیمان کہہ رہا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن کو؟ سمجھ رہے ہیں آپ مومنو قرآن کو؟ سمجھ رہے ہو لوٹ کے مال پہ خدا کا فضل، یعنی لوٹ کے مار کے لوٹا ہوا مال جو ہے اس پر سلیمان کہہ رہا ہے کہ جو ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ جو ہے مجھے آزما رہا ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ارے بھائی یہ کیا بات ہے یار، تم نے لوٹ کر جو ہے کسی کا مال لیا اور تم یہ کہہ رہے کہ جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. کیسی بات ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ آج کی تاریخ میں سپر پاور ہے. آج کی تاریخ میں کیا ہے؟ سپر پاور ہے. اور ظاہر بات ہے امریکہ کے پاس ایسے جو ہے ایسی پاسبلٹیز، اس کے پاس جو ہے ظاہر بات ہے ٹیکنالوجی ایسی ہے تو ہو سکتا ہے دنیا کے کسی بھی خطے سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی چیز کسی کی جو ہے اس کو ہڑپ کر جائے. امریکہ کر سکتا ہے نا یہ سب کچھ؟ نہیں کر سکتا. کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے ان آیتوں کے مطابق یا قرآن کی اس جسٹیفیکیشن کے مطابق جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے، بھینس اسی کی ہے. اس کا مطلب یہی نکلتا ہے نا. اب کیونکہ سلیمان کے پاس ان طاقت ہے، اب خیر اگرچہ کہ ہم ان ساری باتوں کو ہم کہانی کے طور پر لے رہے ہیں، یعنی مطلب سلیمان کا یا سلیمان کی یہ ساری طاقت کا دنیا میں یا زمین پر سرے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن کی کتنی باتیں جہاں جہاں بھی آتی ہیں انتہائی جو ہے بے ثبوت ہیں، بے بنیاد ہیں. قرآن کی باتوں کا زمین پر کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے، اور ہم بھی اس کو صرف کہانی کے طور پر لے رہے ہیں. مگر ہم اس کو پیش اس لیے کر رہے ہیں دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ دیکھو بھئی قرآن کا وہ حصہ جسے تم مکی کہتے ہو اور پرامن کہتے ہو، اس میں کیسی کیسی تعلیم ہے، اس میں کس طرح کی تلقین ہے،
اس میں لوگوں کی کیسی ذہن سازی کی جاتی ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ ان کے اندر گلٹ بھی نہیں ہو رہا ہے، احساس جرم بھی نہیں ہے، وہ ان کے اندر یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کسی اور کا مال لوٹ کے لایا ہوں اور میں اس کو اپنے رب کا فضل کہہ رہا ہوں۔ میرا ضمیر اتنا مر چکا ہے، میرے اندر کوئی احساس ندامت نہیں ہے، میرا احساس اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ میں کسی اور کے مال کو لوٹ کر لایا ہوں، اور بجائے اس کے کہ میں جرم کے تلے میرا احساس جو ہے میں نادم ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اب اگر آج کی تاریخ میں امریکہ اپنے طاقت کے بل بوتے پر دنیا کے کسی بھی خطے کے ساتھ کچھ کرے تو پھر مسلمانوں کو یا دوسری قوموں کو جو ہے کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو تعلیم قرآن کی ہے، یہ تلقین قرآن کی ہے کہ جس کے پاس لاٹھی ہوگی بھینس اسی کی ہوگی، سمجھ رہے؟ اس کے بعد پھر قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرے گا یعنی مطلب وہ شکر اسی کے لیے ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جس کسی نے اس شکر کی جو ہے کفران یعنی کفران نعمت کی تو میرا رب تو بے نیاز ہے، بڑا کرم والا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کرم ہے، رب کا کیا کرم ہے بھائی، تمہارا رب جو ہے مطلب لوگوں کے مال کو لٹواتا ہے اور اس کے پر جو ہے لکھ کے لگاتا ہے ھذا من فضل ربی۔ کیا رب ہے یار تمہارا، کیسا بے نیاز رب ہے یار، کیسا کریم رب ہے، کیسا رحیم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ساری کہانی شروع کیسے ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع ہوئی، یعنی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی سارے کام شروع کس سے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، جو کہ بڑا رحمان ہے، جو کہ بڑا رحیم ہے، نہایت کرم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ایسے اس طرح کا نام لے کر اس طرح کی کام کرتے ہوئے، ایسی حرکتیں کرنے کے بعد لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ کر اس پر لکھنا ہے ھذا من فضل ربی۔ واہ واہ واہ، کمال ہے، قربان قربان۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ بات یہاں ختم والا جی، وہ گنڈے رہتے نا کچھ جو اوپن پلاٹ پہ اپنے نام کی تختی گاڑ دیتے، ٹینوں کا شیڈ مار دیتے اور بولتے کون آتا ہے یہاں پہ، یہ ہماری جگہ ہے، ہمارا قبضہ ہے۔ اچھا یہی نہیں، دوسرے کے مال پہ پارٹی لگا دو۔ جی اچھا یہی نہیں، اچھا گنڈے کیا کرتے ہیں آپ کو میں اور ایک بات بتاتا ہوں۔ یعنی یہ جتنے بھی لینڈ گریبرز ہوتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پیارے آقا کے ہے جو ماننے والے ہیں، پیارے آقا کے ماننے والے جو لینڈ گریبرز ہوتے ہیں، وہ ان کی حرکتوں میں ایک اور بہت ہی خصوصی حرکت یہ ہوتی ہے کہ کسی اور کا پلاٹ یا کسی اور کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، لینڈ گریب کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ جو ہے وہاں پر اپنی تختی لگاتے ہیں، بلکہ وہاں پر ایک مسجد بناتے ہیں، مسجد۔ اور ایسی مسجدوں کو میں اپنی آنکھوں سے، بے شمار مسجدوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ جی، لینڈ گریب کرتے ہیں، کسی لوگوں کی زمین کو ہڑپتے ہیں، وہاں پر اپنی تختی ہی نہیں لگاتے بلکہ وہاں پر مسجد بناتے ہیں۔ اور مسجد بھی کس جگہ بناتے ہیں؟ اس زمین کے آخری کونے پر، اس زمین کے آخری کونے پر ایک مسجد بناتے ہیں، چھوٹی موٹی جیسی بھی بنانا ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ مسجد بنانے کے لیے کچھ لوگوں سے چندہ بھی لیتے ہیں، کچھ اپنے پاکٹ سے بھی لگاتے ہیں، اور پھر جو اس پر اس کا نام بھی جو ہے بڑا اچھا جو ہے نام بھی ہو جاتا ہے مسجد کا، مسجد ابو ہریرہ، یا مسجد جو ہے کوئی بہت اچھا پرامن نام رہتا ہے۔ تو وہ مسجد کا نام جو ہے اسے لگا دینے کے بعد میں وہ مسجد کیوں بناتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ان کو یہ بات کا پتہ ہے کہ جتنی لینڈ گریب کی گئی، قبضہ کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے حکومت کی زمین ہے یا کسی اور کی، تو اب اگر وہ جو ہے وہ مسجد ایک بار بن گئی نا، اب کم سے کم بھارت میں کم سے کم بھارت کی بات کر رہا ہوں، بھارت وہ علاقہ ہے، وہ دیش ہے جہاں پر ایک بار مسجد بن گئی تو مسجد کے ماننے والے یا مسجد کی نماز پڑھنے والوں کی یہ غنڈہ گردی ہوتی ہے کہ دنیا چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن مسجد کو نہیں توڑ سکتے۔ صحیح ہے، نہیں توڑ سکتے، صحیح، کیونکہ اب وہ گنڈے جو ہے نا، گنڈے اس بات کو جانتے ہیں، وہ گنڈا کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، لیکن اب وہ مسجد بنانے کے بعد میں بہت بڑی جو ہے لوگوں کو جو ہے جمع کر وہ جو ہے سر پہ جو ہے وہ دستی باندھ دیتا
اور جو ہے وہ بڑا سا محرومہ لگا لیتا، آنکھوں میں سرما لگا لیتا، اور جو ہے ہاتھ میں جو ہے وہ تسبیح ہوتی، اور جو ہے منہ میں مسواک کرتے ہوئے وہ جو ہے مسجد کے اندر جا کر بالکل پہلی صف میں بیٹھ جاتا. وہاں خطیب صاحب بھی آ جاتے ہیں، وہاں امام صاحب بھی آ جاتے، آ کر اس مسجد کا افتتاح ہوتا ہے، اس کا ادگھاٹن ہوتا ہے. اب اس کے بعد اب وہ مسجد بن جاتی ہے. اب بھارت کا کوئی ترم خان بھی آ جانے تو وہ مسجد کو وہاں سے ہلا نہیں سکتا، نہیں ہلا سکتا. اب کیونکہ وہ مسجد نہیں ہل قیامت سکتی، تک مسجد رہیں گے. اب قیامت تک مسجد بن گئی. حالانکہ دنیا کے سارے اسلامی ملکوں میں مسجد بن بھی سکتی ہے، مسجد توڑی بھی جا سکتی ہے، مسجد کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے، سوائے بھارت کے. جی بھارت کے سوا دنیا کے ہر اسلامی دیش میں مسجد جس جگہ بنائی جا سکتی ہے اسی جگہ وہاں پر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے. اگر جو ہے روڈ جو ہے آپ کو وائڈن کرنا ہے، اگر آپ کو اور بھی کچھ طرح سے کرنا ہے، تو دنیا بھر کے ہر علاقے میں ہوگا سوائے بھارت کے. کیونکہ بھارت جو ہے اتنا بڑا سیکولر دیش ہے کہ وہ چپ ہو جاتا ہے. اور یہ مسجد بن گئی یار، مسجد بنتے ہی جو ہے اب سب یہاں پر سارے قانون جو ہے گئے. ہلو جی میری آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. جی عثمان بھائی کچھ بولے آپ. سوری میں میوٹ کرنا بول. اچھا جی میں کہہ رہا تھا کہ اب وہ جو ہے وہ تخت بلقیس کا یا ملکہ سبا کا تخت لوٹ کے لا لیے، اور اس پر ھذا من فضل ربی بھی جو ہے وہاں پر اس پر آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سلیمان جو ہے اپنے درباریوں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ سلیمان کہہ رہا ہے کہ نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. دیکھیں اب جو ہے اب یہاں پر سلیمان ایک طرح کا اس خاتون سے ٹیسٹ لے رہا ہے. کیا ٹیسٹ لے رہا ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ اس تخت کو تو تم لوٹ کے لا لیے نا بھائی، اب کیا کرو تم اس تخت کا روپ بدل دو. یعنی مان لو اس کا کچھ جو ہے کوئی کلر ہے تو کلر ذرا چینج کر دو، اس پہ کوئی اگر جو ہے بیل بوٹے پڑے ہیں تو ان بیل بوٹوں کا جو ہے کی شکل بدل دو. کچھ اور بھی ایسی اس میں تبدیلیاں، کچھ ایسے چینجز لے کے آؤ کہ اب کل کے دن جو ہے جب ملکہ سبا ہمارے پاس جو ہے ذلیل ہو کر آئے گی تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ تخت کیا واقعی تمہارا ہے؟ ہم اس سے پوچھیں گے. لیکن قرآن کی ہتھ کنڈے ہے. یہ قرآن کی ترکیبوں پر ذرا غور کیجئے کہ جو ہے سلیمان یہ کہہ رہا ہے نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. سلیمان نے کہا کہ اس تخت کا روپ بدل دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ اس تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں، یا پھر ایسے لوگوں میں ہو جاتی ہے کہ جو ہے بالکل انجان ہے، وہ کو پہچان نہیں پا رہی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آیت نمبر 42 میں کہا گیا فلما جاءت، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جس طریقے سے جو دھمکیاں جو ہوئے، اور جو ہے ظاہر بات ہے تخت اس کا غائب ہو گیا. وہ بیچاری پریشان، آخرکار پریشانی میں آئی. فلما جاءت تو وہ خاتون آئی. وہ خاتون یعنی سبا کی رانی ملکہ سبا جب وہ یہاں ان کے پاس آئی. فلما جاءت، پس جب وہ آئی، قیلا تو اس سے کہا گیا اہٰذا عرشک، کیا یہ تیرا ہی تخت ہے؟ ذرا پہچان، تیرا ہی تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، تو اس نے جواب دیا ہاں بھائی مجھے لگتا تو ایسے ہی ہے کہ میرا ہی ہے. کہ دیکھیں ظاہر بات ہے یہ جس کا تخت ہے بھلے اس کی شکل کتنی ہی بگاڑ دو لیکن پہچاننے والا پہچانے، کیونکہ اس کا تخت ہے نا بھائی. جس کا تخت ہے کیا اس کو نہیں پہچانے گا؟ بھلے کتنی ہی اس کی شکل بگاڑ دو، اس کا رنگ چینج کر دو، یا اس کے جو ہے کچھ اور بھی کچھ چینجز لے کے آؤ، اس کے باوجود جس کا ہوتا ہے انہیں پہچانتا نہیں پہچانتا نا. اچھا اب دیکھیں کہ یہاں پر قرآن جو ہے ایک دم بات کو بدل رہا ہے. ایسا کیسا پاسبل ہے بھائی؟ یعنی جو لوگ اس طریقے سے دھمکیاں بھی دیے اور اس کا تخت جو ہے اڑا کے لے کے چلے گئے. تو اب یہ وہ جو ہے ملکہ سبا یہ کہہ رہی ہے وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، بھئی ہمیں اس بات کا علم دیا گیا، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اب ہم تمہارے سامنے یعنی مطیع و فرما بردار ہم جو ہے اسلام کو قبول کرتے ہوئے آ گئے. کون کہہ رہی ہے؟ وہ ملکہ سبا کہہ رہی ہے.
ठीक है भाई, अब क्या करते, हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, यानी हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है भाई जाने दो, तुम ही बड़े और हम छोटे, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें खून खराबा नहीं चाहिए, हम जो है अपने हमारे इज्जतदारों को जलील करना नहीं चाहते, चलो ठीक है भाई, हम जो है तुम्हारे सामने छोटे बनकर रहेंगे। देखें देखिए जरा, ये सब सारी बातें जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको गौर करना चाहिए, गौर करना चाहिए। कुरान का नेचर को समझो पहले, कुरान का नेचर क्या है, कुरान किस तरह की तालीम देता है, कुरान अपने मानने वालों को कैसे उनकी कैसे जहन साजी करता है। तो अब वो मलिका सबा सुलेमान के सामने झुक गई, उसकी बात मान गई। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 43 में कहा गया, वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन, और उसको रोक रखा था उन चीज़ों ने जिनको वो अल्लाह के सिवा पूजती थी और वो इनकार करने वालों में थी। अब देखें कि अब यहाँ कुरान ये कह रहा है कि अब सुलेमान की ये तालीम, पूरे सुलेमान का ये जो है तबलीग है इस्लाम की। अब आप देखिए ये तबलीग है, ये इस्लाम की तबलीग है भाई, ये इस्लाम की क्या है, तबलीग है। तो इस्लाम की यानी सुलेमान के अंदाज, सुलेमान के रवैये, सुलेमान के अल्फाज में ये इस्लाम की तबलीग का असर था कि ये मलिका सबा मुसलमान हो गई। अगर वो सुलेमान ये तबलीग ना करते तो वो जो है क्या होती, वो जो है सूरज की परस्तिश करने वाली होती और काफिरों में से होती। अब ये सुलेमान का बड़ा करम है, सुलेमान का जो है का एहसान है कि उस खातून को सुलेमान ने मुसलमान बना लिया, समझ रहे हो। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन कौमिन काफिरीन। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 44 में कहा गया, देखिए आप जरा यहाँ जरा अंदाज देखिए, आप क्या कहा जा रहा है, कैसा अंदाज अपनाया जा रहा है। 44 में जी जनाब, मतलब इन्होंने मलिका सबा को कुछ दानिश की, अकल की बात नहीं की है, वो तख्त मंगा लिए, वो डराए धमकाए, वो नखरे बताए, गुंडागर्दी की बातें करे और उन्होंने ईमान ला लिए। हाँ ले भाई, देखें कुरान की ये आयतें दरअसल ये बता रही हैं पढ़ने वाले को कि भाई जिसके पास ताकत है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास जो है ऐसे हरबे, ऐसे हथकंडे हैं, गोया के उसके दीन को कबूल कर लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका ये कहे कि भाई मेरा दीन ये है, तो अगर मुसलमानों पर अगर चढ़ाई करे, मिसाल के तौर पर मुसलमानों के तकरीबन कितने देश हैं, 57 देश हैं। अगर जाहिर बात है 57 देश मिलके भी अमेरिका का कुछ भी नहीं कर सकते, जाहिर बात है अमेरिका के पास जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है। अगर वो इन 57 कंट्रीज पर अमेरिका अगर चढ़ाई करे और अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी तरकीबें, कुछ इस तरह की हरकतें करे, तो अब इसका मतलब ये है कुरान की इन आयतों के मुताबिक अब ये मुसलमानों को अमेरिका के दीन को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एडवांस है ना भाई। यानी जिस तरह से सुलेमान एक गुंडा है, उसी तरह से अमेरिका अगर ऐसा करे तो अमेरिका भी एक गुंडा, मतलब गुंडे की बात जो है, जीत जो है गुंडे की होगी, जीत जो है गुंडे को होगी ना भाई, बात तो वही है। आज की तारीख में अमेरिका के पास लाठी है और मुसलमानों के पास भैंस है, तो भैंस किसकी होगी, मुसलमानों की या अमेरिका की? जाहिर बात है जिसके पास लाठी है। मुसलमानों की भैंस अमेरिका की हो गई, क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास लाठी है और मुसलमानों के पास लाठी नहीं है, मुसलमानों के पास काली भैंस है। आप समझे बात। अच्छा, अब आयत नंबर 44 में कहा गया, क़ीला लहा उदखुलिस सरह, क़ीला लहा उदखुलिस सरह। अच्छा, अब ये जो है, अब सुलेमान ने क्या किया, अब ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सुलेमान ने एक जो है एक ऐसा हॉल, एक ऐसा महल बनाया। उस महल में एक जो है नीचे जो मतलब उसका फर्श होता है, जो फ्लोरिंग उसने इतनी शानदार अंदाज में की, इतनी शानदार के जो है वो फ्लोर ऐसा लग रहा है कि पानी है, पूरी तरह से पूरा नीचे पानी जो है डाला हुआ है, यानी गोया के कांच का एक ट्रांसपेरेंट, एक जो है शीशे की तरह जो है उसने पूरा फर्श बनाया। किसने? सुलेमान ने जो है एक फर्श बनवाया, एक हॉल, एक महल के हॉल में कि एक फर्श बनाया, और फिर फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफत अन साक़िहा। देखें एक और एक हरकत देखें आप सुलेमान की,
سلیمان کی ایک اور حرکت دیکھیں کہ اس نے کہا کہ محل میں داخل ہو، یعنی مطلب اس سے سلیمان یہ ملکہ سبا سے کہہ رہا ہے، رانی سے کہہ رہا ہے کہ اس محل میں داخل ہو جا، اس محل میں آ جاؤ۔ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ سلیمان اس ملکہ سبا کو کہہ رہا ہے کہ داخل ہو جا۔ تو اب وہ داخل ہوتے ہوئے اس خاتون نے دیکھا، کیا دیکھا؟ تو اس کو جو ہے ایک طرح کا خیال ہوا کہ جب اس نے اس محل کے فرش کو دیکھا تو اس کو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، گہرا پانی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا شفاف، اتنا جو ہے مطلب یہ کانچ کی شکل میں تھا کہ اس کو لگا کہ یہ پانی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کی جو کپڑے ہیں، اس کے جو کپڑے ہیں وہ مان لو اس کے، یعنی وہ ایک شریف خاتون ہے تو اس کے کپڑے پورے پنڈلی تک تھے، ٹخنوں تک، یعنی وہ ایک شریف خاتون، اور جو ہے یوں سمجھیے کہ مہذب لباس پہنی ہوئی خاتون تھی۔ وہ خاتون کا لباس کیا تھا؟ مہذب لباس تھا، ٹھیک ہے، ایک طرح سے اپنے جسم کو ڈھکے ہوئی تھی، اس کے پیر بھی جو ہے چھپے ہوئے تھے، اور جو ہے اس کے ٹخنے بھی جو ہے ٹخنوں تک اس کے کپڑے تھے، ٹھیک ہے۔ تو مگر وہ جیسے ہی جو ہے وہ اس میں داخل ہونے لگی، یعنی اس محل کے فرش پہ جب اس نے پیر رکھنا چاہا تو اس نے کیا کیے، اپنے یعنی مطلب اپنا کپڑا اوپر کر لیا، تو اس کی پنڈلیاں کھل گئی۔ اس کی پنڈلیاں، ملکہ سبا یعنی سبا کی رانی کی پنڈلیاں کھل گئی۔ اچھا، اب وہ جو ہے مطلب پانی گہرا اس کو ایسا لگا، تو اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے اس طرح سے جو ہے کپڑا اوپر کر لیا اس نے۔ تو سلیمان نے کہا یہ تو ایک محل ہے جو شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا دیکھیں، سلیمان اس کی پنڈلیوں کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ تو دور کی سازش کیا اس نے، پانی کا فرش نہیں، اب آپ دیکھیے کہ یہ کیسی حرکت ہے، کتنی نیچ حرکت ہے، کتنی غلیظ حرکت ہے۔ ہاں بالکل صحیح، بالکل۔ ارے بھائی یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، لوگوں کو بار بار یہ کہنا پڑے قرآن ہے، یہ کوئی حدیث، کوئی جو ہے کوئی کہانی نہیں سنا، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن، یعنی یہ وہ قرآن ہے کہ دنیا کے 2 بلین لوگ اس کو نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری باتیں نماز میں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، اور تراویح کی نماز میں یہ آیتیں پڑھ کر لوگ روتے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ پڑھتے ہیں، اور اس پر رونا دھونا چلتا ہے بھائی۔ صحیح، سمجھ کسی کو نہیں آ رہا ہے، بس ہلہ ہو رہا ہے۔ دنیا کے 99% لوگوں کو جو ہے پتہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے، لیکن رونا سب کو آتا ہے، روتے رہتے ہیں یار، یعنی تہجد میں یا پھر جو ہے تراویح میں یا اور دوسری نمازوں میں جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دنیا روتی رہتی ہے، پلاتی رہتی ہے، رونا دھونا آہو بکا چلتی ہے، اوہ اللہ 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 اللہ۔ اور اس میں یہ باتیں لکھی ہیں، سلیمان ایک سازش کے تحت ایک محل بناتا ہے جس کا فرش پانی کی طرح بناتا ہے تاکہ اس کی پنڈلیاں دیکھے، ایک محجب خاتون کی، ایک جو ہے عزت دار خاتون کی۔ یعنی دیکھیں، یعنی مان لو اگر سلیمان کے پاس ذرا ٹیکنالوجی ہے، سلیمان کے پاس اگر طاقت زیادہ ہے تو وہ خاتون کی ایسی بے عزتی کرے گا؟ ایسے شخص کو کیا کہیں گے آپ لوگ؟ نبی کہتے ہیں، اس کے لیے علیہ السلام کہیں گے آپ؟ سلیمان علیہ السلام، اور حدیثوں میں اور دوسرا کہ جو ہے یعنی سلیمان کو وہ طاقت، وہ ملک، وہ جو ہے وہ بادشاہت دی جو کسی کو لا ينبغي احد، یعنی کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتی، اتنی طاقت، اور اتنی طاقت کے بعد وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، موالی گیری، غنڈہ گردی، لوگوں پر چڑھائی کرنا، صرف اس بنیاد پر کہ اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، عقیدے کی بنیاد پر 2000 کلومیٹر کی دوری پر کسی خاتون کے اوپر چڑھائی کرنا اور ایسی حرکتیں کرنا۔
अभी तक वही चल रहा है सचवाला जी। हर बात यही चलेगा ना भाई, क्योंकि यही तालीम कुरान की है और कुरान आज तक मौजूद है लोगों के हाथों में, लोगों के हाथ में मौजूद है। और मैं देखें, यानी ये क्या बातें हैं, इस पर कोई गौर नहीं करता, कोई नहीं गौर करता। क्या ख्याल है सिफारा जी, वो पिंडरियां दिख गई सुलेमान अलैहिस्सलाम को, उसके बाद भी और कुछ है ना वाकया पिंडलियों के बारे में, कोई अब कमेंट? असल में वो वाकयात भी हैं, वो सारी बातें कहा जाता है कि जो है अच्छा ये अच्छा इसके साथ और भी बहुत सारी बातें, मैं असल में उसको इसलिए अवॉइड करना चाह रहा था कि वो कुरान में नहीं है। अब अगर वो थोड़ा सा उस पर भी गौर करें तो वो ये है कि हाँ, तफसीर में तो है, तफसीर में तो जो है सब कुछ दिया है। मैं तफसीर ज़ाहिर बात है वो हदीसों की इनकी जो है बुनियाद पर, मैंने सिर्फ मैंने ये चाहा कि कुरान का एक्चुअल टेक्स्ट पढ़ूं और एज इट इज़ उसका जो माना है वो दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूं। मगर थोड़ी सी अगर आप ये चाहते हैं तो मैं एक 2-3 मिनट में एक बात ये भी कह दूं कि कहा यह जाता है, हदीसों में ये कहा जाता है कि ये जो मलिका सबा है, जिसका नाम जो है बिल्कीस बताया जाता है। अच्छा, अब आप देखिए कि बिल्कीस असल में ये ग्रीक वर्ड है, बेलिकिस, ठीक है, ये बेलिकिस है, तो ये उसके माना क्या है? कनीज, लौंडी जी। ये सुलेमान ने उसको अपनी लौंडी बना दिया, मगर अब हमारे उलमा कहते हैं नहीं, सुलेमान ने उसके साथ शादी की। कर ये बात शादी की, ये तो कुरान में नहीं है। अब क्योंकि मैं इसको अवॉइड इसलिए करना चाहता था कि जो है ना तो वो कुरान में है ना ये कुरान में है, मैं सिर्फ ये चाहता था कि कुरान एज इट इज दुनिया के सामने चला जाए। कुरान में क्या है मैं कम से कम वो बताना चाह रहा था। अब क्योंकि वो तो मैं बता दिया, अब ये जो है सिर्फ एक इजाफे के तौर पर मैं इतना कहूँगा, कहा यह जाता है कि बिल्कीस या मलिका सबा असल में ये कहा गया कि वो यानी उसके बारे में कहा गया कि उसकी वो जो है जिन की बेटी थी, जिन की, वो जिन्नी की बेटी थी, और उसके पैर, उसकी जो पैर है ना वो गधे के पैर जैसे थे। अब ये कहा जाता है भाई, कौन है ये लोग यार, कहाँ से आते हैं? अरे कहाँ से यार, ये पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उस्मान भाई आप कौन है? यही लोग तो हैं सब, हर जगह यही लोग हैं, और कौन लोग हैं? आप बोल रहे कौन है? यही तो लोग हैं। आप और हम की क्या हैसियत है भाई, हर जगह यही लोग हैं जी। इसी तरह के अकीदों को लेकर तो सारी दुनिया पर छा गए लोग, ऐसे अकीदे लेकर। कहा जाता है कि उसके पैर गधे के जैसे हैं और उसके पैरों में, अच्छा फिर और एक रिवायत की आती है कि नहीं, गधे के जैसे नहीं, वो उसके पैरों में बहुत सारे घने बाल हैं पिंडली में। लो कर लो। अच्छा भाई, अच्छा तो अब सुलेमान जो है दरअसल वो कंफर्म करना चाहते थे कि वाकई उसके पैर ये गधे के जैसे हैं या उसके पैरों में बाल ज्यादा हैं। अरे भाई तुमको क्या करना है, उसके पैर गधे के होंगे, घोड़े के होंगे, उसके पैरों में बाल होंगे, क्या भी होंगे, तुमको क्या करना है? तुम एक खातून की बेइज्जती करते हो इस अंदाज से जी, कि तुमने उसको मजबूर कर दिया कि वो अपने कपड़े ऊपर करे ताकि तुम उसकी पिंडलियों को देखो। भाई देखें, अगर वो उसके पैर ऐसे थे भी, पहली तो कहानी है, देखो मैं इसके कहानी से ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ, मैं कहानी ही पेश कर रहा हूँ, कुरान की कहानी, ठीक है। यानी उस खातून के पैर अगर गधे के जैसे हैं या उस खातून के पैरों में बाल हैं, तो हो सकता है वो खातून अपनी इस आयब को छुपाने के लिए वो अपने पैर, अपने कपड़े नीचे तक रखती थी, ठीक है, ये उसका राइट है ना भी। वो खातून अपने पैरों को छुपा के रखती थी। तुमने क्या किया? एक खातून की इज्जत को नीलाम कर दिया दुनिया के सामने। तुम सिर्फ अपनी हवस, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश के खातिर तुमने उस खातून को मजबूर किया कि वो अपनी पिंडलियां जो है नंगी कर दे, ताकि तुम उसकी पिंडलियों को देखो कि उसकी पिंडलियां गधे की जैसी हैं या उसकी पिंडलियों में बाल हैं। सिर्फ अपनी ख्वाहिश नफ्स के खातिर तुमने एक खातून की इज्जत को बेइज्जत कर दिया।
اور دنیا تم کو نبی کہتی ہے. بھئی تم سے بڑا غنڈہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ذرا بتاؤ کون ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے. دیکھیں جو شخص بھی قرآن کو عقیدت کی پٹی ہٹا کر دیکھے گا، ڈائریکٹلی قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرے گا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا جس نتیجے پر سچ والا پہنچ چکا ہے، اسی نتیجے پر پہنچے گا. میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، میں نے اپنی طرف سے یعنی ان آیتوں میں کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کیا. جو کچھ ان آیتوں میں لکھا ہے، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، میں نے وہ بتا دیا.